بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ تمام حضرات کے سامنے ایک خاص عنوان رکھنا تھا مجھے آج، اور یہ بہت اہم عنوان ہے۔ اس پر اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب منتخب حدیث کے اندر ایسا کیا مسئلہ ہے جس پر اختلاف ہو رہا ہے؟ منتخب حدیث اتنی جامع اور اتنی مضبوط اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ اس پر میرے خیال سے دعوت و تبلیغ میں عموم کے اعتبار سے اس سے زیادہ جامع کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے لکھی، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اور وہ علماء کے لائن کی ہے، یا پھر 4 مہینے لگائے ہوا مضبوط ساتھی ہو جس میں بصیرت ہو اتنی جو اس کو سمجھ سکے، اس کے لیے فراست کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن منتخب حدیث ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر اور صحیح حدیثوں کا مجموعہ، اور اللہ رب العزت کو یہ کام سارے عالم میں لینا تھا۔ یہ صرف مملکت ہندوستان کے لیے خاص نہیں ہے کہ یہ صرف انڈین لوگوں کے لیے ہو یا ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہو، بلکہ عرب، وہاں کے دوسرے ممالک، ایسے تمام دنیا کے یورپ ممالک، ایسے بڑے بڑے ممالکوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس دعوت کی محنت کو سارے عالم میں عام کر دیا۔ تو پھر اتنی مضبوط محنت میں ایسی جامع ترین کتاب کی سخت ضرورت تھی جس میں معتبر احادیث جمع کی گئی ہے، ایسی حدیثیں جو بہت مضبوط ہوں دلائل کے اعتبار سے بھی۔ اور ابھی ایک واقعہ میرے نزدیک میں نے سنا، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب ابھی عمرے پر تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ، تو انہوں نے مسجد نبوی کے امام صاحب سے بھی ملاقات کی، اس کے متعلق پوری بات تفصیلی بتائی انہوں نے، تو منتخب انہوں نے ان کے سامنے پیش کی تھی، امام مسجد نبوی کے امام کے سامنے۔ تو سب سے پہلے ان سے جب یہ کہا گیا کہ 6 صفاتیں، اس پر امت جمع کیوں نہیں ہو سکتی، تو امام مدینہ کے امام نے بھی یہی کہا کیا ساری امت 6 صفات پر جمع ہو جائے، یہ بہت ناممکن سی بات ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ دلائل اتنے مضبوط ان کے سامنے نہیں ہو سکتے۔ جب منتخب ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اس سے زیادہ مضبوط کوئی کتاب اب ضرورت نہیں ہے 6 صفات کو ثابت کرنے کے لیے، کہ مولانا الیاس صاحب کے 6 صفات کو مضبوط طریقے سے کوئی ثابت کر سکے، وہ منتخب حدیث کتاب کافی ہے۔ اب اس پر کسی کو اختلاف ہو تو وہ نادان ہی ہو سکتا ہے، بڑا نااہل اور بڑا جاہل قسم کا شخص مجھے لگتا ہے جو منتخب حدیث پر اختلاف کرے۔ ظاہر میں وہ کچھ بھی کہتے رہیں کہ صاحب ہمیں منتخب پر اختلاف نہیں ہے، حدیث پر کون اختلاف کر سکتا ہے، پر یہ مشورے سے طے نہیں ہوا۔ یہ مشورے سے طے کرنے کی بات ہے۔ قرآن مقدس کا جب جمع کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر مشورہ کر رہے ہیں، ابی بن کعب ہیں، یہ چند صحابہ، حضرت عثمان غنی، یہ چند صحابہ مل کر مشورہ کر رہے ہیں، تو 1.25 لاکھ کی جمعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے صحابہ کی، کبار صحابہ بڑے بڑے موجود، 100-125 صحابہ جو مفتی کا درجہ رکھتے تھے وہ موجود ہیں، معاذ بن جبل جارڈن میں، یمن میں، حضرت بلال ملک شام میں ہیں۔ ایسے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا گیا کہ سارے صحابہ کو جمع کریں گے، پرانے ہیں، اس کے بعد طے کریں گے کہ صاحب قرآن لکھا جائے کہ نہیں لکھا جائے، لیکن دکھ رہا تھا کہ ایک نفع ہے امت کے لیے، آنے والی نسلوں تک قرآن کیسے پہنچے گا، تو حضرت یہ چند صحابہ، کبار صحابہ نے مل کر قرآن کو جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، ان لہ لحافظون۔ تو قرآن جمع ہونے پر سب نے قبول کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ صاحب ہم سے مشورہ نہیں کیا تھا، ہم تو اتنے پرانے تھے، ہم بدری تھے اور ہم احد کے تھے اور ہم غزوات میں شریک تھے اور ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کا مزاج ہی نہیں تھا اختلاف کرنے کا، وہ امت کو متحد کرنا جانتے تھے۔ ہمارے یہاں کے چند بیچارے ایسے ہیں جو ذاتیات پر جھگڑا کرنا جانتے ہیں، اتنی قیمتی منتخب جیسی کتاب کو اس پر اختلاف کرنے والے، میں تو ان کو نااہل سمجھتا ہوں۔ جب صحابہ نے سارے قرآن کو قبول کیا، ہم سب آج قبول کر رہے ہیں اور قیامت تک قبول ہوتا رہے گا، اور اللہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ منتخب کو مشائخ نے، اکابروں نے قبول کیا، ماشاءاللہ صحیح حدیثیں ہیں، کسی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی حدیثیں، اور 6 صفات جو دعوت تبلیغ کی سب سے بنیادی ہیں، اس پر مجموعی طور پر جمع، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، یہ پوری 6 صفات پر مجموعی بات قائم کی ہے، اس پر قرآنی آیت جمع کی، پھر وہ احادیث جو مجموعی صحیح ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، ایسی احادیث جمع کی ہیں۔ جو اعتراض بھی کرتے تھے آج وہ اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اپنے ہی بیچارے، وہ کیا کہوں میں اب،
کہ وہ کم علمی کہوں، نا اہلی کہوں، یا ذاتی حسد کہوں، جو اس پر اختلاف کر کے اور یہ کہیں کہ صاحب منتخب قبول نہیں کی جائے گی، تو میں تو یہی کہوں ان کی مثال تو ایسی ہے کہ قرآن کے جمع ہونے کے بعد وہ یوں کہیں کہ صاحب قرآن ہم نعوذ باللہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کی ایسی چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ منتخب مجموعی کتاب ہے، عند اللہ مقبول ہو چکی ہے اللہ کے نزدیک۔ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ سامنے والے کا مسئلہ ہے، کہ آپ سب سمجھ لیں اچھی طریقے سے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ منتخب حدیث نبی کی حدیثوں کی کتاب ہے، یہ کسی ذاتی فرد کی نہیں ہے، یا کسی کی کوئی سوانح نہیں ہے جس پر کوئی اختلاف کر سکے۔ اس لیے یہ حدیث الحمدللہ مقبول ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور اسی طرح یہ دعوت میں باقی رہے گی۔ اب جو اختلاف کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ تو شاید اب ان کا ذاتی مسئلہ ہے اور میں کچھ نہ کہوں، اس پر تو بہتر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ہم سب کو شرح صدر فرمائے، جو نہیں سمجھ رہے اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ ایسی کتابوں پر اختلاف کر کے امت ہی کا شیرازہ بکھیر رہے ہو، امت کو کیا دے رہے ہو، امت کو کس چیز پر جمع کر رہے ہو۔ چند ذاتی اختلاف کی بنیاد پر امت کا شیرازہ بکھیرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین عمل فرمایا اس چیز کو کہ امت جو خون اور پسینے سے سینچی گئی اس امت کو بانٹا جائے ایسی چیزوں پر جس پر امت آسانی سے جمع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح منتخب ہے، اسی طرح اور مزید کتابیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح حدیث پر عمل کر کر صحیح طور پر دعوت کی محنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔